اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ عورت خدا کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ عورت دنیا کی آباد کاری اور دینداری میں مردوں کے ساتھ برابر کی شریک ہے۔ آفتاب اسلام کے طلوع ہونے سے قبل عورت کو کوئی عزت و احترام حاصل نہ تھا۔ عورت ہر لحاظ سے مظلومیت کا شکار تھی، یہاں تک کہ لڑکی پیدا ہوتے اسے زندہ دفن کر دیا جاتا۔ اسلام نے عورت کو جو مقام مرتبہ عطا کیا ہے وہ دوسرے کسی مذہب میں عورت کو حاصل نہیں ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان ہونے کے ناطے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں اور انسانیت کے رشتے سے عورت یکساں حقوق کی مستحق ہے۔ عورت کے مقام کے حوالے سے ہمارے ہاں دینی تصورات ایسے گڈمٹ ہو چکے ہیں کہ سادہ لوح ذہن سوال کرتا ہے کہ کیا عورت عادی ہے یا کیا عورت کو پورا انسان کہلانے کا حق حاصل نہیں۔ ایسے من گھڑت تصورات کی بنیاد وراثت، گواہی اور دید جیسے امور پر قائم ہے۔ میرے پیارے سامعین، میں آپ کو وراثت، شہادت، دید کے تناظر میں عورت کے حقوق کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارا سب سے پہلا موضوع وراثت پر ہے۔ اسلام میں تقسیم وراثت کے دوران بیٹی کی نسبت بیٹے کو دوگنا حصہ دیا جانا زیادتی تصور کرنا کم فہمی پر مبنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو صرف بطور بیٹی نہیں بلکہ بیوی، بہن اور ماں ہونے کی حیثیت میں بھی وراثت کا حقدار قرار دیا ہے۔ دوسرے عورت پر معاشی کفالت کا بوجھ نہ ڈالنے کے باوجود اسے وراثت میں اتنی حیثیتوں میں حقدار قرار دینا ظلم نہیں بلکہ احسان ہے۔ ایک متوازن، مستحکم اور معاشی عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ مردوں کو وراثت میں زیادہ حصہ دیا جاتا تاکہ وہ اپنے اوپر عائد جملہ آئلی ذمہ داریوں سے بطور احسن عہدہ برآ ہو سکیں۔ گویا عورت کا حق وراثت مرد سے نصف نہیں کیا گیا بلکہ مرد کا حق وراثت اس کی اضافی ذمہ داریوں کی وجہ سے بڑھا دیا گیا ہے۔ یوں مرد اور عورت کی معاشرتی، سماجی اور آئلی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں مالی توازن قائم کر دیا گیا۔ معزز ناظرین، اب ہمارا دوسرا موضوع شہادت ہے۔ یہ تصور بھی غلط ہے کہ اسلام نے عورت کی گواہی کو نصف قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ سے یہ تصور اخذ کیا جاتا ہے اسے سیاق و سباق کے ساتھ بغور دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں تو عورت کو یہ چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ شہادت دیتے وقت دوسری عورت سے مشورہ کر سکتی ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ مرد اگر عدالت میں گواہی کے دوران کسی سے مشورہ طلب کرے تو اس کی گواہی مسترد کر دی جاتی ہے کہ وہ بھول رہا ہے، جبکہ عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوران شہادت اگر اپنی ساتھی عورت سے مشورہ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ عدالت اس کی گواہی کو محض اس بنا پر رد نہیں کر سکتی کہ وہ دوسری عورت سے مشورہ کیوں کر رہی ہے۔ آیت کریمہ ملاحظہ کرتا ہوں جس کا ترجمہ یہ ہے تاکہ ان دو میں سے ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ میرے پیارے سامعین، اب ہمارا تیسرا موضوع دید پر ہے۔ عورت کی دید کو مرد سے نصف قرار دیا جانا بھی اس غلط فہمی کا باعث ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ عورت قتل ہو یا مرد، دونوں صورتوں میں اس نے ایک ہی غلام آزاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر عورت عادی ہوتی تو عورت کے قتل پر ایک اور مرد کے قتل پر دو غلاموں کو آزاد کرنا ضروری ہوتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح 60 روزے رکھنے میں بھی مرد و عورت کا کوئی فرق نہیں۔ عورت قتل ہو یا مرد، دونوں کی صورت میں 60 روزے بھی کفارہ مقرر ہے۔ اگر عورت عادی ہوتی تو اس کے قتل کا کفارہ 30 روزے ہوتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جب غلام کی آزادی اور 60 روزے کی صورت میں عورت کو مرد کے برابر رکھا گیا ہے
تو دید کے نام پر عورت کو عادی قرار دینا کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟ عورت کی دید کے حوالے سے علماء میں اختلاف ہے۔ ہمارے ہاں عورت کی دید بھی مرد کے برابر ہے۔ عورت کی دید کو نصف قرار دینے والوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا منشا عورت کی نصف دید ہوتا تو وہ روزوں کی صورت میں کفارہ بھی آدھا قرار دیتا اور غلام کی آزادی کو بھی نصف قرار دیتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ نے روزوں کا کفارہ برابر رکھا، غلام کی آزادی کی سزا برابر رکھی، تو دید بھی برابر ہونی چاہیے۔ اسی قاعدے کے مطابق عورت کی دید بھی مرد کی دید کے برابر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں دید کا بیان عمومی ہے، اس لیے عورت کی دید مرد کی دید کے برابر ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اب شہزاد احمد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔